جو دعویٰ اصل میں سورہ یونس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور خدا کی توحید پر قائم رہنا ہے، اب ان آخری 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی دعوے کو تفصیل سے بیان کیا، اور یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، اور ان سے کہیے کہ اے انسانیت کے تمام افراد، پوری دنیا کے لوگوں، سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ ان کنتم فی شک، اگر تم اس شک میں ہو، تمہیں کوئی تردد ہے، تم یقین کی کیفیت سے باہر نکلے ہوئے ہو، من دینی، میرے دین کے بارے میں، تم سمجھتے ہو کہ میرا دین مناسب نہیں ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا دین مناسب ہے، تو اگر تمہیں اس شک نے گھیر لیا ہے تو فلا اعبد الذین، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا ان کی، تعبدون من دون اللہ، جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، میں ہرگز ان کی عبادت کرنے والا نہیں۔ میں اپنا مسلک، اپنا مشرب، اپنا طریقہ زندگی تمہیں صاف بتا رہا ہوں کہ تمہیں اگر شک ہے میرے بارے میں کہ میں کسی غلط راہ پر چل پڑا ہوں، تو دیکھو مجھے پورا یقین ہے کہ جس راہ پہ میں چل رہا ہوں یہ بالکل حق، بالکل سچ، ہم ہرگز اس راستے سے نہیں ہٹ سکتے، اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور اسی میں یہ اصل میں تو آ گئی وحی کی دلیل، اور دلائل کی 3 قسمیں پچھلے سال جو ذکر کی تھیں، اس میں ایک قسم یہ بھی تھی نا کہ عرض کیا تھا کہ وحی سے جو دلیل ملتی ہے اس کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ قل انی امرت، آپ کہیے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا، قل انی نہیت، آپ ان سے کہیے کہ مجھے اس چیز سے منع کیا گیا۔ کوئی عقل کی بات نہیں، کوئی کسی سے نقل نہیں ہے، صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے اس کام سے مجھے منع کر دیا ہے، میں کوئی دلیل تمہاری نہیں سنتا، بس خدا نے مجھے روک دیا۔ یہاں بھی یہی اللہ نے فرمایا ان سے صاف صاف کہیے کہ اگر تمہیں شک ہے میرے دین کے بارے میں تو یاد رکھو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولیکن، اور لیکن اعبد اللہ، میں ہمیشہ اللہ کی عبادت کروں گا، الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو تمہیں کھینچ لیتا ہے۔ کیسا زبردست لفظ، الذی یتوفاکم، جو اللہ تمہیں کھینچ لیتا ہے پورے کا پورا، یعنی موت دے دیتا ہے۔ دنیا کا اس لفظ کی خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ تعالی نے اس ایک لفظ میں 3 چیزیں جمع کر دی۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، خواہ وہ جتنے بھی شرک کرنے والے ہوں یا مسلمان ہوں یا کوئی بھی عقیدہ ہو کسی کا، جو یہ کہے کہ موت اللہ کے علاوہ کوئی اور دیتا ہے، سب اسی کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ تمہارا آخر جتنا بھی شرک ہے، اللہ کی جتنی صفات کے بارے میں بھی تمہیں گمراہی ہے، تم جو چیز بھی کہتے ہو کہ رزق کوئی دیتا ہے، دولت کوئی دیتا ہے، زندگی کوئی دیتا ہے، حتیٰ کہ بچوں کی ولادت، پیدائش، ان کے اولاد کا دینا کوئی اور، موت کے بارے میں تو تم سب جانتے ہو نا کہ فلاں مار دیتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، تو میں ہمیشہ اسی کی عبادت کروں گا۔ جب موت اس کے قبضے میں ہے تو دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ پھر وہ جو خود کہتا ہے کہ میں جو جس کو تم کہتے ہو وہ موت دے رہا ہے، جب وہ خود کہتا ہے کہ موت کے بعد میں تمہیں زندہ کر دوں گا، تو جس کو قدرت موت پہ حاصل ہے اسے قدرت دوبارہ زندگی دینے پہ کیوں نہیں؟ وہ یقیناً تمہیں زندہ کرے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ کہیے کہ میں اس کی عبادت کروں گا جو مجھے موت دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ لفظ میں جو تمہیں موت دیتا ہے، تو دلیل قائم کی ان پہ کہ میں تو قائل ہی ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے موت آتی ہے، تم بھی تو اس بات کے قائل ہو، تم بھی تو اس دلیل کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے بہترین اصول قرآن نے یہاں بتا دیا کہ آدمی جب بھی اپنے مخالفین سے بات کرے
تو بنیاد اس دلیل پہ رکھنی چاہیے، اس چیز پہ رکھنی چاہیے جو دونوں فریقین کے درمیان مشترک ہو، کیونکہ اگر بنیاد رکھے گا اس چیز پر جس چیز کو ایک فریق سرے سے مانتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی بات بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی عبادت کروں گا، یہ کہیے ان سے جو پروردگار تمہیں پورا کھینچ لیتا ہے، یعنی روح اور جسم دونوں اس کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، پورے کا پورا وہ تمہاری روح کو لے لیتا ہے، پھر تمہارا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے وہ گلتا سڑتا بھی ہے اور اللہ ہی اس کو دوبارہ اٹھائے گا، تو وہ تم اس کا تو انکار نہیں کرتے۔ جب تم انکار نہیں کرتے کہ موت خدا کے قبضے میں، اور میں بھی انکار نہیں کرتا، تو چلو اس مشترک بات سے بات شروع کرتے ہیں کہ پھر زندگی کس کے قبضے میں؟ پھر جو موت دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ آخرت آنی ہے، تو اب اس کی بات کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے اس کی کہ انسان مذہب میں یا کسی بھی چیز میں اپنے سیکنڈ اینڈ پہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس سے بات کرے تو دلیل اس کو بنانا چاہیے جو اس کے اور اس کے درمیان مشترک ہے۔ اس لیے جتنے لوگ اہل تشریع کے رد میں احادیث پیش کرتے ہیں کہ بخاری میں یہ آیا ہے، مسلم میں یہ آیا ہے، ہمیں اس پہ اس لیے حیرت ہوتی ہے کہ بھئی وہ تو کہتا ہے میں بخاری کو مانتا ہی نہیں، میں تو اس حدیث کو مانتا ہی نہیں، تم مجھے کیوں اس سے دلیل دیتے ہو؟ کسی عیسائی کو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ ایک ہے لہذا تم مان جاؤ، تو وہ کہے گا میں تو اس آدمی کو مانتا ہی نہیں بھی، ان کی رسالت ہی کا سرے سے قائل نہیں ہوں، تو تم مجھے اس کی دلیل کیوں دے رہے؟ اس لیے جب دین کی دعوت دینی ہو تو حکمت یہ ہے کہ انسان اس بنیاد کو اپنے اور اس کے درمیان تلاش کرے جس بنیاد کو وہ خود بھی مانتا ہو۔ اللہ کی توحید کو اگر وہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا ہے، تو اس بنیاد کو بنانا چاہیے، بات کی بنیاد کہ تم بھی مانتے ہو اللہ ہے، میں بھی، اور اختلاف اس میں ہے کہ تم کہتے ہو تین ہے اور میں کہتا ہوں ایک ہے، تو چلو اب عقل سے بات کرتے ہیں کہ کیا وحی کہ تم قائل ہو، یہ بتاؤ آخری وحی کب نازل ہوئی؟ ایک آدمی صرف سے وحی کو ہی نہیں مانتا، اللہ ہی کو نہیں مانتا، تو آپ اسے بائبل کا حوالہ دیں، قرآن کا حوالہ دیں، سب برابر۔ اس انسان سے پھر خالص عقل کی بنیاد پہ بات کی جاتی ہے کہ اچھا عقل کی بنیاد پہ تم بتاؤ کہ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے، کوئی ہستی ہے یہ خود سب کچھ فزکس کے تھرو چل رہا ہے؟ یہ چیزیں، اور اس کے لیے بڑے گہرے علم کی اور مطالعے کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ سے حقیقی معنی میں لو لگانے کی ضرورت ہے۔ جب آدمی کا تزکیہ ہوتا ہے اور اندر پاک ہوتا ہے تو اللہ ان دلائل کو الہام بھی کرتا ہے، دل میں بھی ڈالتا ہے کہ ایسے بات کرو۔ اس لیے قرآن نے لفظ وہ استعمال کیا ہے، ان سے کہیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں پورے کا پورا لے لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، یعنی وفات دے دیتا ہے۔ وہ امر تو، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون من المومنین، کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ نے مجھے اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ میں رہوں ایمان والوں میں سے۔ یہ دلیل وحی کا انداز کہ تمہارے نزدیک کتنا ہی خدا کی بندگی کو توڑنے کے دلائل عقل سے، اور کتنے ہی مجھ سے پہلے لوگ گزرے ہیں اس کائنات میں، تم جتنے مرضی ان کے دلائل لے آؤ کہ فلاں بھی یہ کہتا تھا، فلاں بھی یہ کہتا تھا، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نقل کرتے چلے جا رہے، اور میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عقل میں تو خدا نے پابند کر دیا ہے، اس نے کہا ہے وہ امر تو ان اکون من المومنین، اور اللہ نے مجھے پابند کیا ہے اس بات کا کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں، اور صرف اسی کا نہیں وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور یہ کہ آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے للدین، اللہ کے دین کے لیے، حنیفہ جو یکسو تھا، اللہ کے دین حنیف کی طرف اپنا منہ سیدھا رکھو۔ یہ جو اکونا کا لفظ آیا ہے نا 104 نمبر آیت میں، اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ ان اکونا من المومنین، کہ میں ایمان والوں میں رہوں، اور یہی اکونا آگے آیا ہے، یعنی آنا چاہیے وَأَنْ أَكُونَ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور خدا نے مجھے اس بات کا بھی پابند کیا ہے کہ میں یکسو ہو جاؤں، ایک طرف کو ہو جاؤں، اور اپنا دین میں اپنے چہرے کو سیدھا اللہ کی طرف رکھوں۔ حنیفن کا مطلب یہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو دین حنیف کہتے ہیں،
کیونکہ وہ اپنے زمانے میں سارے ادیان کو چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے، اللہ کی طرف ہو گئے۔ اسی لیے حنیف کا لفظی ترجمہ بھی یہ ہے کہ ایک طرف ہو جانا۔ تو مراد یہ ہوئی کہ میرے مخاطب، اللہ نے کہا ہے انسان دنیا میں جتنے بھی دین پائے جاتے ہیں سب کو چھوڑ کے اور منہ موڑ کے بس جو دین میں نے یہ آخری وحی میں بھیج دیا ہے اس طرف کو ہو جاؤ، اور سارے دلائل ایک طرف اور میرا حکم ایک طرف، اور تم یہ کہو کہ مجھے خدا نے پابند کر دیا ہے کہ میں مومنوں میں سے رہوں، اور خدا نے اس چیز کا پابند بھی کر دیا ہے کہ میں اپنے چہرے کو سیدھا رکھوں۔ چہرے کو سیدھا رکھنا اس لیے کہا کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ عزت اور قابل قدر چیز چہرہ ہے۔ تو قوموں میں جو محاورے استعمال ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ تھوک دیا، یعنی اس کو رسوا کر دیا، اس کو تھپڑ مارا، ایسے جملے بولتے ہیں۔ اور شرف اور عزت کے لیے بھی اس کے چہرے کی بات ہوتی ہے کہ اس کی تو پیشانی دیکھیے، اسی سے پتا چلتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھیے کیسے انوار برستے ہیں۔ تو یہ محاورے سارے استعمال ہوتے ہیں چہرے کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے چہرے کو خدا کے دین کی طرف رکھوں، یعنی بالکل یکسو ہو کے میں پوری توجہ اپنی اللہ کے دین کی طرف لگا دوں۔ اور دین اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی پر خدا کے دین کو نافذ کر۔ یہ بات نہیں ہے کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھ لی اور کسی گناہ کے وقت میں جب قوم گناہ میں تھی تو اس میں بھی جا کے شریک ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، انہیں کہیے کہ مجھے تو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ میں صبح سے شام اور شام سے رات اور پھر صبح تک اور 24 گھنٹے اور 12 مہینے سال کے اپنی زندگی کو خدا کے احکامات کا پابند رکھوں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہو جائیے ان میں سے جو شرک کرنے والے ہیں، ہرگز ان کے ساتھ نہیں ہو۔ اللہ کی توحید جو بنیاد ہے اس کو قائم رکھو۔ اور حقیقت میں دنیا میں سب سے بڑی متاع جو اب بھی مسلمانوں کے پاس ہے وہ اللہ ہی کی توحید ہے، کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کے شرک کے قائل نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں میں وحدانیت کا تصور جب تک پختہ نہیں ہوتا انسان ذہنی طور پر غلامی میں مبتلا رہتا ہے۔ 20 غلامیاں، دولت لینی ہے اس کی عبادت، اولاد لینی ہے اس کی عبادت، لکشمی دیوی کو پوجو، فلاں دیوی کو، ماتا کالی دیوی کو، اس کی نظر و نیاز چڑھاؤ۔ کتنے ہی بت بنا رکھے ہیں اور کتنے دیوی اور دیوتا ہیں، اور ایک اللہ کو جس انسان نے ساری چیزوں کے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیا بس اس انسان کی جان ہمیشہ کے لیے چھٹ گئی۔ بہت بڑا سرمایہ اللہ کی توحید کا ہے، وہ اللہ نے اسی امت کو دیا ہے۔ پوری دنیا کے ادیان کو آپ ذرا پڑھ لیں، دیکھ لیں، خدا کی توحید کی دولت اب بھی کسی کے پاس نہیں بجز سوائے اس امت کے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے تم نہ ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور کبھی نہ پکارو، مت پکار اللہ کے علاوہ، ماں ان چیزوں کو لا ينفعک، جو تمہیں نفع بھی نہیں دیتی، ولا یضرک، اور جو تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچاتی۔ یہ سب توحید کی باتیں ایسی ہیں جو اس صورت میں بھی اور اس سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں، خاص طور پہ مائدہ، انعام، اس میں بڑی تفصیل سے گزر چکی۔ اللہ نے فرمایا مت ان چیزوں کو پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے، نقصان ان کے بس میں نہیں ہے، ڈر کے پکارتے ہو کہ اگر اس چیز کی عبادت نہ کی تو موت آ جائے گی، اس کی عبادت نہ کی تو رزق میں تنگی آ جائے گی، اس کی عبادت نہ کی تو اولاد نہیں ملے گی، کوئی نقصان تمہارا نہیں کر سکتے۔ یا تم خوف کی وجہ سے نہیں، امید کی وجہ سے پکارتے ہو کہ اس کی عبادت سے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی عبادت سے فلاں فلاں نفع مل جائیں گے، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہارے نقصان میں کچھ کر سکتے ہیں، مت پکارنا انہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس ساری تفسیر کے لیے کافی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، آپ نے فرمایا اسمع یا غلام، لڑکے میری بات سن،
اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں. پھر چپ ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اسمع یا غلام، ڈر کے میری بات سنو. تو میں نے اپنے کان قریب کر دیے، میں نے کہا ارشاد ہو. پھر تیسری مرتبہ تاکہ میں خوب متوجہ ہو جاؤں. مجھ سے فرمایا معاذ اچھی طرح یہ بات رکھنا کہ ان الامت لو اجتمعوا علی ان ينفعوک بشیء، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں اور چاہیں کہ کسی چیز میں ذرہ برابر تمہیں نفع پہنچا دیں، لن ينفعوک، ہرگز کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی ساری دنیا مل کے بھی اس کے لوگ، الا ما كتب اللہ لک، سوائے اس کے جو اللہ نے طے کیا ہے. اللہ نے نفع دینا ہے تو دے گا، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا. پھر مجھ سے فرمایا معاذ پوری دنیا کے لوگ مل کے زور لگا لیں کہ تیرا یہ نقصان ہو جائے، ہرگز تیرا نقصان نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اللہ نے جو طے کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، کچھ نہیں ہو سکتا. اور آپ نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے لکھ دیا، صفوں پہ تحریر ہو گیا اور قلم خشک ہو گئے، بس جو ہونا ہے ہو کے رہے گا. لوگوں کا نفع، لوگوں کا حمایت کرنا تجھے نفع نہیں دے سکتا اور لوگوں کی مخالفت کرنا تجھے نقصان نہیں دے سکتا. انسان اس عقیدے کو بار بار اگر سوچتا رہے، مسند احمد میں، بخاری میں، مسلم میں، ہر جگہ یہ روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ نہ نفع کی توقع کسی سے رکھنا اور نہ نقصان کے متعلق سوچنا کہ کوئی تمہارا نقصان کر دے گا. اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ ہی کی عبادت. اسی لیے فرمایا آگے فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر تم نے ایسے کیا، اے انسان تو نے اگر شرک کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گناہ گار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. کیونکہ پکارے گا تو دو ہی وجہ سے، یا تو نفع حاصل کرنا ہے یا اس معبود سے جو نقصان ہو سکتا ہے اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ نے فرما دیا نہ نقصان وہ پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. بیکار میں اس کی عبادت کر رہے ہو اور اس کی عبادت تمہیں گناہ گار کر دے گی، مجرم ہو جاؤ گے کیونکہ یہ شرک ہو جائے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالی تجھے کوئی نفع پہنچانا، کوئی تکلیف دینا چاہے، اللہ یہ چاہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، فلا کاشفہ، سو کوئی نہیں ہے اس تکلیف کو کاشف ہٹانے والا، لہو، اللہ کی ذات کے کوئی نہیں ہے، فلا کاشفہ، کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، لہو، اس مصیبت کے لیے، الا مگر ہو، اللہ ہی کی ذات ہے جو اس مصیبت کو دور کرے. وہیں یرید کا بخیر، اور اگر وہ ارادہ فرما لیں تیرے ساتھ کسی اچھائی کا، بھلائی کا، فلا راد، کوئی نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس نیکی، اس خیر کو ہٹا سکے، لفضلہ، وہ جو فضل تجھ پہ کرنا چاہتا ہے اسے کوئی ہٹا دے، کوئی پھیرنے والا نہیں. کیسی کھری بات فرمائی کہ اللہ یہ چاہے کہ تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس نقصان سے تمہیں بچا دے. فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی اس کو کھولنے والا نہیں. کشف کہتے ہیں نا کسی چیز کے کھولنے کو. کوئی مشکل آ گئی تمہاری زندگی میں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اسے ہٹا سکتا، کسی کی نہیں. اور اللہ اگر تم پہ فضل کرنا چاہے، مہربانی کرنا چاہے، فلا رادہ، رادہ اس کو ہٹانے والا، پیچھے کرنے والا، مردود، یعنی وہ چیز جو لوٹا دی جائے، پیچھے پھینک دی جائے. فلا راد لفضلہ، اللہ کے فضل کو ہٹا دینے والا وہ بھی کوئی نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ نفع اور وہ جو چیز اللہ نے تمہیں دینی ہے اس سے کوئی کسی کو کوئی باز رکھ سکے. یصیبو بہی، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یصیبو بہی، پہنچاتا ہے نفع کو، من یشاء، جس کے متعلق وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے. اس آیت میں تکلیف کا ذکر ایک بار کیا ہے اور نفع کا ذکر 2 بار کیا. مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو خیر پہنچائے، ہزاروں چیزوں میں وہ خیر پہنچاتا ہے،
لیکن انسان اس پر غور نہیں کرتا. صبح سے شام تک کتنے خدا کے انعامات ہیں اس انسان پہ برستے ہیں. اللہ نے کتنوں کو لگا رکھا ہے کہ وہ گندم کو پیدا کریں، غلے کو پیدا کریں، پھر اس انسان کے لیے کٹ کے آئے. اسے لگا رکھا ہے تم محنت کرو اور سرمایہ تمہارے پاس آئے گا، پھر اس کے ذریعے یہ پہیا چلے گا، گاڑی چلے گی. صحت اللہ نے دے رکھی ہے، ہزاروں طرح کی خدا نے سہولتیں دے رکھی ہوتی ہیں انسان کو. اولاد ہے، بیوی، بچے، شوہر، کیا کیا خدا کے انعام ہیں. اللہ نے فرمایا ہم اپنے بندے جس کو چاہیں کہ اپنا فضل اس پہ کریں، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ خیر پہنچاتا ہے. تو خیر کا 2 بار ذکر کیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا چاہتا ہے. اور اس سے رد نکل آیا ان تمام جاہلی مذاہب کا جو خدا کو اس صورت میں پیش کرتے ہیں کہ بس وہ تو تلا ہوا ہے کہ کسی طرح انتقام لے اور کسی طرح انسانوں کو درد اور تکالیف کا نشانہ بنائے. یہ بات نہیں ہے. فرمایا وہ هو الغفور، اور اللہ کی ذات بہت مغفرت کرنے والی. جو گناہ، جو خطائیں، جو غلطیاں لے کے آؤ گے آخرت میں ہم اسے معاف کر دیں گے. الرحیم، اور دنیا میں بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا. رحیم فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل عربی میں اس وزن پہ جتنے جملے جتنے الفاظ بنتے ہیں اس کا مطلب ہے تکرار اس میں پائی جاتی ہے، یعنی بار بار. اللہ نے فرمایا بار بار ہم رحم کرنے والے ہیں، بار بار مہربانی کرنے والے ہیں انسانوں پہ. ہم جس کو تکلیف دینا چاہیں اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور جس کو ہم فائدہ پہنچانا چاہیں ہمیں کون روک سکتا ہے. یہ ہے اصل اقتدار اور اصل بادشاہی اللہ کی، جو قرآن پاک میں بالکل ٹھوک بجا کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خیر اور شر دونوں کے دونوں ہمارے قبضے میں ہیں، ہم جو چاہیں سو کریں، ہمیں کون روک سکتا. قل یا ایھا الناس، آپ کہیے انسانوں، قد جاءکم الحق، سچی بات آ گئی من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے. یہ وحی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ خدا کی توحید، اسلام، شریعت، یہ سب کی سب چیزیں سچائی پر مبنی ہیں اور من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے. ایسے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کوئی چیز بنا لی. ایسے نہیں ہے کہ قرآن کوئی اور نازل کر سکے. ایسے نہیں ہے کہ معجزات جو تم دیکھتے ہو ان معجزات کو کوئی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ظاہر کروا سکے. اللہ ہی ہے. یہ سب حقائق تمہارے سامنے ہیں. فمن اہتدی، سو جو کوئی انسان راہ پر آئے گا ان ہدایت اس پہ، فانما، سو وہ انسان یہتدی، وہ ہدایت پر آتا ہے، لنفسہ، اپنے ہی جی کو. جو صحیح راہ پر چلتا ہے اس کا کچھ فائدہ ہے تو اپنے ہی جی کو اس کے پہنچتا ہے، اپنی جان کے فائدے کو چلتا ہے. دنیا میں سے برکتیں نصیب ہوں گی، کسی کی ذات کو فائدہ ہے. معاشرے میں بہت سے افراد جب ہدایت پر ہوں گے تو امن قائم ہوگا، اس کا انہی کو فائدہ ہے. آخرت میں جہنم سے بچیں گے، انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ سارے انسان ہدایت پر آ جائیں، یا 10% آتے ہیں، 50%، 100%، 60%، تو اس پرسنٹیج سے خدا کی خدائی میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے. اللہ نے کہا یہ سب تمہارا اپنا ہی معاملہ ہے، ہم نے ہدایت بھیج دی. فإنما يهتدي لنفسه، جو آدمی صحیح راہ اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے. ومن ضل، اور جو انسان گمراہی پر چلے گا، فإنما يضل عليها، تو یہ اس کی گمراہی خود اس انسان کو نقصان دے گی، اپنے برے کو کرے گا. دونوں چیزیں انسان کے اپنے بس میں، اختیار میں، نفع اور نقصان اپنا سوچ لے کہ کیا کرنا ہے. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، وما انا علیکم بوکیل، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ لوگوں سے کہیے کہ اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، جو ہدایت کی راہ پر چلے گا اس کو فائدہ، اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرے گا اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا. وما انا علیکم بوکیل، لوگوں میں تم پر جبر تو نہیں کر رہا. وکیل کے کئی ترجمے کیے گئے. وکیل کا ایک ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مختار.
مختار کا مطلب میں تم پہ کوئی اختیار اپنا نہیں استعمال کر رہا کہ جبر کروں اور تمہیں ہدایت کی طرف کھینچوں، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ وکیل کا مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ دروغہ، پرانی زبان میں کہتے تھے، یعنی نگران تم پہ۔ اللہ نے مجھے ایسے نہیں بنایا۔ اسی بات کو سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے جو لوگوں کو مجبور کر دے۔ ابھی پیچھے گزری ہے وہی آیت، کیا انت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں پر زور لگا دیں گے کہ ضرور مسلمان ہو جائیں؟ صاف بتائیے کہ جو اللہ کی راہ اختیار کرتا ہے، آپ کی پیروی کرتا ہے، اپنے ہی کچھ فائدہ ہے، اور آپ واتبع ما یوحی الیک، پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف کی گئی۔ یہ جو قرآن اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اس وحی کی پیروی کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ اسی پر گزری ہے کہ جو حکم اللہ نے انہیں دیا تھا بس ساری زندگی اس کی پیروی کرتے رہے، ایک ایک چیز کی پیروی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کو اٹھ کے آخری حصہ اس کا اللہ کے ہاں تہجد پڑھا کیجئے۔ 10 سال فرض رہی ہے، اور 10 سال کے بعد اگلے 2 لفظ نازل ہوئے کہ نافلۃ لک، اب ہم نے اسے آپ کے لیے نفل کر دیا۔ پہلے فرض تھی، اللہ نے فرما دیا نفل کر لیا ہے۔ 10 برس تک مسلسل راتوں کو اٹھ کے اللہ سے امت کی ہدایت اور لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا، یہ اسی جی کا کام ہے جس جی میں حقیقت میں انسانیت کی تڑپ موجود تھی کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہے کہ واتبع ما یوحی الیک، آپ وہی کی پیروی کیجئے جو ہم نے کہی ہے، واصبر، اور صبر کیجئے۔ جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور آپ اس وجہ سے ہو رہے ہیں پریشان کہ لوگ آخر کیوں نہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ صبر کریں۔ اگر اس کا علاج یہ ہوتا کہ سب کو مسلمان کر دیں تو ہم خود ہی جبر کر لیتے، نہ آپ کے ذمے ہے اور نہ ہم نے جبر کرنا ہے۔ یہ صبر کب تک کریں؟ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر کر دے، خدا کا فیصلہ آ جائے۔ اور خدا کا فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہدایت دے دے، اور خدا کا فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھا دے کہ یہ ہیں جو آپ کے نافرمان تھے، اس وحی کو نہیں مانتے تھے، یہ دیکھ لیجیے ان کا کیا ہوا ہے۔ اور خدا کا فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے بعد اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور خدا کے یہ فیصلے پورے ہوئے ہیں۔ مکی صورت ہے نا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے لوگ، اور فتح مکہ میں تو اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ نے کہا بس صبر کرتے رہیے یہاں تک کہ یحکم اللہ، اللہ کا حکم آ جائے۔ یہ صبر کرنا ایک مثبت فعل ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک منفی رویہ ہے، یہ منفی رویہ نہیں ہے۔ صبر کرنا ایک مثبت چیز ہے، جو آدمی صبر کرتا رہتا ہے وہ حقیقت میں وقت کو یہ مہلت دیتا ہے کہ یہ چیز بن جائے اور اس کے بعد اس کے نتائج برآمد ہوں۔ کوکر میں کھانا ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو آدمی گھڑی کے مطابق صبر کرتا ہے، 2 منٹ 3 منٹ 4 جتنا بھی ٹائم اس نے رکھا ہوا ہے اتنی دیر وہ صبر کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو بھوک نہیں لگی ہوئی یا کوئی ایسا مسئلہ، وہ اس لیے صبر کر رہا ہے کہ یہ چیز پک جائے اور اس معیار پر پہنچ جائے جس معیار پہ میں چاہتا ہوں یہ پہنچے۔ اس لیے صبر بہت بڑی چیز ہے، بڑی مثبت چیز ہے، اور بہت سے مسائل کا انسانی زندگی میں حل یہی ہے کہ انسان اسے صبر کے کھاتے میں ڈال دے کہ مجھے اس کے لیے اتنی دیر انتظار کرنا ہے جتنی دیر میں یہ چیز پوری ہو جائے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک جگہ بڑی مثالیں دی ہیں، اور وہ کہتے ہیں صبر کر کہ یہ جو آج خون تجھے نظر آ رہا ہے یہ ہرن کی ناک میں پہنچے، اور پھر صبر کر اتنا کہ یہ خون مشک میں اور خوشبو میں تبدیل ہو جائے، اور پھر تجھے خوشبو جب ملے گی تو تجھے اندازہ ہوگا کہ یہ صبر کرنا کتنی اچھی چیز۔ اس لیے صبر ایک مثبت پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے حکم مل رہا ہے کہ صبر کیجیے، اطمینان رکھیے، یہ جو چیزیں ہیں کوئی جلدی کی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا، پروسیس چل پڑا ہے،
اور اس پروسیس کے اینڈ پہ پہنچ کے آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. کمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیت اللہ چند میل کے فاصلے پر ہے اور چاہیں تو لڑ بھی سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. اور آپ نے فرمایا قریش اللہ کی قسم آج جس چیز پہ مجھے صلح کرنے کے لیے کہیں گے میں ان کی بات مان جاؤں. اور مان گئے ان کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر لیا، بیت اللہ نہیں گئے، کوئی عزت اور وقار کا مسئلہ نہیں بنایا. اور دو اتنے بڑے فائدے حاصل ہوئے ہیں کہ تاریخ میں یہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا تھا. مدینہ منورہ کے یہودیوں نے اور مکہ مکرمہ کے مشرکین دونوں نے آپس میں سازش کر لی تھی کہ تم ادھر سے حملے کے لیے فوج تیار کرو اور آؤ اور ہم شہر کے اندر مدینہ منورہ میں بغاوت کر دیں گے، اور ایک طرف یہ مسلمانوں کو ہم ماریں گے، باہر کی طرف پھینکیں گے، اور تم اندر کی طرف انہیں مارنا. کہ ہم دونوں طاقتوں کے درمیان آ کے پس جائیں گے، اس اسلام کو ختم کر دو. اور کمال کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے. یہودیوں کا ایک بازو کٹ گیا اور یہودی دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے کہ اب یہ سازش یہ ہوا کیا اور کیسے مشرکین مکہ نے لڑنے سے انکار کر دیا. یہ صبر. اور دوسری طرف دوسرا سب سے بڑے فائدے یہ دو حاصل ہوئے صلح حدیبیہ سے. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جب اطمینان ہو گیا کہ 10 سال تک اب نہ ہمیں ان کے پاس جانا ہے نہ انہوں نے ہمارے پاس لڑنے کے لیے آنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی خطوط لکھوانے شروع کیے اور 300 سے زیادہ خطوط لکھوائے ہیں. طبقات ابن سعد میں دیکھیں آپ اس کی تفصیلات. فلاں کو بھی، فلاں قبیلے کو، فلاں بادشاہ کو، فلاں بادشاہ کو کہ تم اسلام کو قبول کر لو، تم دین میں داخل ہو جاؤ. وگرنہ مکہ والے کبھی سے برداشت کر سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھیں دوسروں کو؟ سارے منصوبے ان کے غارت ہو گئے. اس لیے صبر بڑی مثبت چیز. غصہ آتا ہے، غیرت کا بھی تقاضا ہوتا ہے، جوش بھی، جی چاہتا ہے لڑ پڑے، یہ کرے. یہ حل نہیں ہے، یہ مسائل کے حل نہیں ہیں. مسئلے کا حل بہت مرتبہ صرف صبر ہوتا ہے، اور یہ کہ اسے انتظار کے ایک خانے میں ڈال دیا جائے کہ بس ابھی چپ رہو، دیکھتے رہو ہوتا کیا ہے. 2 سال، 4 سال، 5 سال کے بعد صبر کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز تھی. اللہ نے فرمایا آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ثابت کر دے کہ کیا چیز ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وہ فیصلہ کر دے گا کہ مکہ مکرمہ کا شرک یہ غالب آتا ہے جو یہاں کے مشرک ہیں، یا وہ ہدایت وہ وحی جو اللہ نے نازل کی ہے وہ غالب آتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور اللہ جو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا تھا اس نے چند سال کے عرصے میں دکھا دیا کہ سب سے بہتر فیصلہ ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے تھے وہ پورے حجاز مقدس میں بلکہ اس سے بھی بات ہر طرف پھیل گیا اور پھر نافذ بھی ہو